سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی راکھ۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ راکھ بھی دیکھ سن اور محسوس کر سکتی ہے، مگر میں بطور ثبوت آپ کے سامنے ہوں۔ میں راکھ بننے کے بعد پہلے سے زیادہ بہتر حواس کا مالک بن چکا ہوں۔ میں بھی راکھ بننے سے پہلے ایک عام انسان ہی تھا، مگر بدقسمتی سے میں دنیا کے ایک ایسے حصے میں پیدا ہوا جو کچھ طاقتوروں کی ضد کی وجہ سے جنگ کی لپیٹ میں آ گیا، اور مجھ جیسے بہت سے لوگ بارود میں جل کر راکھ کی ڈھیری میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ آج کل ہوا کی مہربانی سے میں میلوں تک پھیلے ان تباہ حال شہروں کی ٹوٹی عمارتوں، ملبے کے ڈھیروں اور ٹوٹے گھروں کی سیر کرتا ہوں جو مکمل تباہ ہو چکے ہیں، اور جن کے بہت سے مکین میری طرح یا تو بمباری سے جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں یا زندگی کی گٹھری اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میلوں تک پھیلی ان ٹوٹی عمارتوں کے شہر میں اب بھی کچھ درد کے مارے لوگ زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ کچھ میری طرح جل کر راکھ بننے کا انتظار کر رہے ہیں، اور کچھ ملبے تلے دب کر یہیں دفن ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ آج کل میں ان کنبوں کو روز قریب سے دیکھتا ہوں، گو ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کا کنبہ مکمل زندہ بچا ہو۔ کسی کی ماں راکھ کا ڈھیر بن گئی، کسی کا باپ ملبے میں دب کر فنا ہو گیا، اور کسی کا بھائی بہن۔ کل ہوا مجھے اڑا کر میلوں دور بمباری سے اجڑی ایک بستی میں لے گئی۔ ایک خستہ حال عمارت میں 7 سال کی لڑکی کوسینا اور اس کی ماں ایک آدھی ٹوٹی چھت کے نیچے بہت دنوں سے چھپ کر زندگی کو دھکا دے رہی تھیں۔ کوسینا کی ماں درد ذہ سے کرا رہی تھی اور خود کو کوس بھی رہی تھی۔ اس کی کوکھ میں بچہ بہت جلد اس ہولناک دنیا میں آنکھ کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کوسینا کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا کو دیکھے جہاں انسان صرف 2 طرح کے ہیں، ایک جن کے پاس بارود ہے اور دوسرے جن پر بارود گرایا جاتا ہے۔ کوسینا کبھی بے بسی سے اپنی ماں کے پاؤں کے تلووں کی مالش کرتی، کبھی اس کے پسینے سے شرابور چہرے کو بار بار بوسے دیتی۔ کوسینا کا آخری سہارا اس کی ماں، اس کا باپ غلط بیانی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کس طاقت کے ساتھ ہے۔ وہ اس مشکل سوال کا صحیح جواب نہ دے پایا اور مارا گیا۔ صحیح جواب کسی کے پاس نہ تھا، ہر کوئی تکے سے جواب دیتا، کچھ بچ جاتے، کچھ غلط جواب کی وجہ سے مارے جاتے۔ کوسینا کی ماں اور وہ ایک ایسے طاقتور گروہ کے قبضے میں آ گئیں جو باغی عورتوں کے جسموں سے کھیلنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہر روز کوئی کوسینا کی ماں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، اور کوسینا اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر روتی رہتی۔ کوسینا کی طرح وہاں اور بھی بچیاں اور بچے اسی طرح خوف کے سائے میں پل رہے تھے۔ ایک 14 سالہ بچی نیزا بھی وہیں ان کے ساتھ قید و بند کی زندگی گزار رہی تھی۔ نیزا ایک جنگجو کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ کوسینا کی ماں کوسینا کے مستقبل کے بارے میں ڈرنے لگی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کوسینا کا حال بھی نیزا کی طرح نہ ہو۔ آخر ایک رات کوسینا کی ماں اسے لے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، مگر دونوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہ تھا، نہ سر چھپانے کو چھت۔ مجبوراً دونوں اس تباہ حال شہر میں آ گئیں۔ ایک طاقت نے اس شہر کا قبضہ چھڑا لیا تھا، مگر وہاں اب نہ ہی کوئی آدمزاد تھا، نہ کوئی جانور جو فتح کا جشن منا سکتا۔ اگر تھی تو صرف راکھ اور منو ملبے تلے گلتے جسم۔ پرانے ٹوٹے گھروں سے سارا دن کوسینا کچھ کھانے کو ڈھونڈتی اور رات کو ماں سے چمٹ کر سو جاتی۔ کبھی کبھی خواب میں چیخ کر اٹھ بیٹھتی اور اپنے ہاتھوں سے یوں اشارہ کرتی جیسے اس فوجی کو کہہ رہی ہو کہ مت مارو میرے باپ کو۔ اس کی ماں اسے پھر زور سے اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیتی۔ آج کوسینا کو 1000 ڈھونڈنے پر بھی نہ چینی ملی تھی، نہ اناج کا کوئی دانہ۔ آج کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ میں راکھ چاہتے ہوئے بھی ان کا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا۔ میں نے اس شہر میں میری طرح ادھر ادھر تنہا اڑتی اور راکھ کو اپنے ساتھ ملایا، اور ہوا کی مدد سے ایک تیز آندھی کو چلایا جس سے ہر طرف راکھ کے بادل فضا میں بلند ہونے لگے، جو کچھ ہی دن میں پوری دنیا کے آسمان پر نظر آنے لگے، اور پھر پہلی بار ساری دنیا کی توجہ راکھ کی طرف ہوئی۔ ہوا نے ان سب تباہ حال شہروں کے ملبے کو تتر بتر کر دیا، اور ملبے کے نیچے دبی لاکھوں لاشوں کو زمین کے سینے پر اگل ڈالا۔ ہر کوئی ان لاکھوں لاشوں کو میلوں زمین پر پڑے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس سے پہلے بہت کم لوگ ان قسمت اور بارود کے مارے شہروں کو جانتے تھے، مگر پھر راکھ اتنی پھیلی کہ ہر کوئی منہ پر ماسک چڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ بہت سو نے اب بھی آنکھوں سے پٹیاں نہ اتاریں، مگر زیادہ تر لوگ مجبور ہو گئے کہ جا کر ان تباہ حال شہروں کے باسیوں کی مزاج پرسی کریں۔
کچھ ہی دن میں خوراک، خیموں اور کپڑوں کے ٹرک بدقسمت بارود زدہ راکھ سے اٹے شہروں میں پہنچنا شروع ہو گئے، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ کوسینا اور اس کی ماں بھوک سے مر چکی تھیں۔ دونوں نے مرتے وقت ایک دوسرے کے گلے میں اتنی زور سے باہیں ڈالی تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں جدا نہ کر سکتی تھی۔ دونوں کی لاش کے پاس ایک بے سدھ ساکت شیرخوار بچہ پڑا پتھرائی آنکھوں سے آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سوال تھا جس کا جواب دنیا کے کسی طاقتور کے پاس نہ تھا۔ طاقتوروں نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔